کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا قیام محض ایک جغرافیائی تبدیلی نہیں بلکہ ایک نظریاتی انقلاب تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی مکمل تاریخ پر نظر ڈالیں گے۔ ہم جانیں گے کہ یہ ملک کیسے وجود میں آیا، کن قربانیوں سے گزرا، کن بحرانوں کا سامنا کیا اور کیسے ایک ایٹمی طاقت بنا۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آسان اور مکمل انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ برصغیر کے مسلمان ایک طویل عرصے سے اپنی الگ شناخت کے لیے کوشاں تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو پسماندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں نے مسلمانوں پر سختیاں بڑھا دیں، جس کے جواب میں سر سید احمد خان نے تعلیم پر زور دیا۔ علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور 1940 میں قرارداد لاہور منظور ہوئی۔ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی نمائندگی حاصل کی اور یوں پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ 1947 میں برطانیہ نے ہندوستان کی تقسیم کا اعلان کیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر وجود میں آیا۔ اس تقسیم میں لاکھوں لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی اور تقریباً 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا گیا۔ محمد علی جناح پاکستان کے بانی بنے اور ملک کی قیادت سنبھالی۔ اس وقت اسلام آباد نہیں بلکہ کراچی دارالحکومت تھا۔ نئے ملک کو بے شمار چیلنجز کا سامنا تھا، جیسے کہ اداروں کا قیام، مہاجرین کی آبادکاری اور معیشت کی بحالی۔ 1949 میں قرارداد مقاصد منظور کی گئی، جس نے اسلامی اصولوں کو آئندہ آئین کی بنیاد بنایا۔ 1956 میں پاکستان نے پہلا آئین بنایا اور خود کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو چکا تھا اور لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ 1958 میں جنرل ایوب خان نے پہلا مارشل لا نافذ کیا۔ انہوں نے 1962 میں نیا آئین متعارف کروایا اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالا، مگر سیاسی آزادی محدود رہی۔ 1965 میں بھارت سے جنگ ہوئی اور 1969 میں ایوب خان نے اقتدار چھوڑ دیا۔ جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا اور 1970 میں پاکستان کے پہلے عام انتخابات ہوئے۔ تاہم اقتدار کی منتقلی نہ ہونے پر مشرقی پاکستان میں بغاوت شروع ہو گئی۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی، لیکن اقتدار نہ ملنے پر وہاں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ بھارت نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں مدد کی اور 1971 میں پاکستان کو شکست ہوئی۔ 90,000 پاکستانی فوجی قیدی بنے اور بنگلہ دیش ایک آزاد ملک کے طور پر سامنے آیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں نیا آئین متعارف کروایا۔ انہوں نے صنعتی اصلاحات کی، مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کیا اور ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا۔ 1974 میں بھارت کے ایٹمی تجربے کے بعد پاکستان نے بھی اس منصوبے کو تیز کیا۔ بھٹو نے اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کی، لیکن 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ جنرل ضیاء نے اسلامی قوانین نافذ کیے اور معیشت کو اسلامی اصولوں پر استوار کیا۔ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ کے دوران پاکستان نے امریکی حمایت سے مجاہدین کو پناہ دی، جس کے نتیجے میں شدت پسندی اور اسلحہ پاکستان میں داخل ہوا۔ 1988 میں ضیاء الحق طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ 1988 سے 1999 تک پاکستان میں جمہوریت کا دور شروع ہوا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتیں اقتدار میں آتی جاتی رہیں۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان سیاسی کشمکش رہی۔ 1998 میں پاکستان نے بھارت کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا۔ کارگل جنگ اور سول فوجی اختلافات کے نتیجے میں 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا۔ مشرف دور میں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں شمولیت اختیار کی، معیشت میں بہتری اور میڈیا کو آزادی ملی۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا اور 2008 کے بعد جمہوریت بحال ہوئی۔ نواز شریف، عمران خان اور اب شہباز شریف وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ ملک کو آج بھی مہنگائی، کرپشن اور سیاسی عدم استحکام جیسے مسائل کا سامنا ہے، مگر پاکستانی قوم ہمیشہ امید اور حوصلے سے آگے بڑھتی رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔